یہ تو ظاہر بھی ایمان ہے. بہرحال دیکھیں، میں ایمان کی ضرورت، ایمان انسان کی کامیابی یقین سے ہے. جس کا یقین نہ ہو حقیقت پر، باطن پر، اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی توحید پر، اس کی زندگی ضائع ہو گئی. یقین نہ ہو. دیکھیں، اللہ کی اطاعت کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. میں عبادت کا لفظ قصدن نہیں لے رہا، وہ تو آپ نے محدود کر دیا نا. اطاعت، اس کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور اگر میں دوسرا جملہ کہوں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ تو اس کی ابتدا تو پھر آپ کے یقین سے ہوتی ہے. آپ کا یقین تو ظاہر پہ ہے، باطن پر تو ہے نہیں، اللہ پہ تو ہے نہیں. پھر آپ کی زندگی میں چینج نہیں آ سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ایمان کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے. ہر انسان یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کے یقین کا پتہ اگر آپ پتہ چلائیں کہ میرا یقین کس پہ ہے، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی جو خوشیاں ہیں اس کو دیکھ لیں. کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر آپ پریشان ہوتے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ، کیا امنگیں ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا منصوبے ہیں. اس سے آپ کے یقین کا پتہ چلتا ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہے نا، یہ آپ کا یقین ہے، تو آپ کے ذہن میں بار بار گھوم رہا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خیال دنیا کا ہوتا ہے. ایسی ایک بات کرو، دنیا گھوم رہی ہے، حالانکہ نماز تو معراج ہے. آپ کو تو رب سے بات کرنی ہے، آپ کر رہے ہیں بات، لیکن توجہ آپ کی ادھر ادھر ہے. یہ تو عام شکایت ہوتی ہے نا. تو دیکھیں، ایمان کی ضرورت تو یا تو ایمان ہے، یا تو یقین ہے یا نہیں ہے. ایمان کس پر؟ حقیقت پر. حقیقت کیا ہے؟ باطن، جو نظر نہیں آ رہا، وہ حقیقت ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کا وجود ہے، وہ نظر تو نہیں آ رہا. تو اس پر یقین کہ ہاں میں یہی ہوں، اور میں چند دنوں کے لیے ہوں، اس مکان میں رہ رہا ہوں، اور مجھے یہاں سے جانا ہے. عام طور پہ دیکھیں، کرائے کا گھر ہوتا ہے، اور تو مالک نے اجازت دی ہوتی ہے کہ اس میں تم کمرے بنوا سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، وہ کروا سکتے ہو. لیکن کوئی ٹائلیں لگا لے گا کرائے کے مکان میں؟ کرائے کا ہے بھائی، کچھ عرصے کے لیے 3 سال کا ایگریمنٹ ہے، وہ لکھا ہوا ہے. 5 سال کا ایگریمنٹ ہے. ہمارا بھی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، وقت متعین ہے، یہاں سے جانا ہے. لیکن ہمیں یقین تو نہیں ہے. ہمیں یقین، ہم تو کہہ رہے ہیں یہیں رہیں گے. سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں. آپ دیکھ لیں یہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہیں. ایک آدمی آپ کا، اکثر آپ کے لیڈران جو ہیں 70 سال کی عمر کے ہیں، جو بھی اپوزیشن ہے یا جو اقتدار میں ہے، 70 سے ابو ہیں یا 70 کے لگ بھگ ہیں. اور ساری توجہ جو ہے ظاہر، یہ اپوزیشن اور یہ اقتدار، اور وہ ظاہر کی آگ میں جل رہے ہیں سب. کوئی اور فکر ہے؟ یہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن بڑے نہیں ہیں، یہ ہم ہیں. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے. مطلب ہم سب ظاہر کی آگ میں جل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہر شخص تقریباً پریشان ہے، کوئی زیادہ یا کم ہے پریشان. قلبی سکون کس کو نہیں؟ تو ایمان کی ہمیں ضرورت ہے. میں آج کا جو موضوع ہے کہ ہمیں یقین کی ضرورت ہے، اور یقین وہ جو مطلوب ہے. ہمیں تو یقین ہے باطل پر، یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں. 5 کروڑ ہیں تو بات ٹھیک، پھر بات بن جائے گی نا. یا 50 کروڑ پہ ہو جائے گا گزارا.
آدمی مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، کوئی بھی ادھر ادھر ہوگا تو چلو ہو جائے گا کام. تو اس پہ مطمئن ہیں ہم، اس پر یقین بھی ہے. اللہ کی مدد، اللہ، اس پر ہمیں یقین نہیں. جبھی تو آپ یعنی اللہ کو نظر انداز کر رہے ہیں زندگی میں، آپ کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو تمہارے دل میں خیال آنے والا ہے اس سے بھی میں واقف ہوں، جو ابھی تم نے سوچا بھی نہیں ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے آنکھوں کی جو خیانت ہے، جو بھی تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، تمہارے سینوں میں جو پوشیدہ ہے، وہ سب میں جانتا ہوں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. آپ عام طور پہ دیکھ لیں جو گناہ ہوتا ہے یا وہ یعنی ایک پاؤڈری ہے، اگر وہ پاؤڈر پیتا ہے تو وہ کہیں گوشہ تلاش کرتا ہے. یا آپ ایک شرابی ہے تو وہ عام طور پہ شراب نہیں پیتا کھلے ہم، وہ ذرا کہتا ہے یار میں چھپ کے ذرا پی لوں، کیونکہ معاشرہ پھر کیا کہے گا. تو ہم ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو. وہ ایک شیخ تھے نا، واقعات میں آتا ہے، ایک مرید پہ ذرا زیادہ مہربان تھے، باقی مرید جالس تھے. تو شیخ کو نے احساس کیا تو انہوں نے 6-7 مرغیاں منگوائیں اور مریدوں کو اپنے کہا کہ اس کو ذبح کر دو ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا. اور اس میں وہ لڑکا بھی تھا. تو 6 مرغیاں تو ذبح شدہ واپس آ گئی اور ایک جو ہے وہ ثابت لے آیا. تو ان کا کیوں بھائی تم نے کیوں یہ ذبح کیوں نہیں کی؟ تمہارے ساتھیوں نے ساری ذبح کر دی. کہ حضور کوئی ایسی جگہ مجھے نہیں ملی جہاں کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہو. تو ہمارا یقین نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے. یہ زمانی حساب کتاب ہے، الفاظ میں استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خدا کو یہ اور وہ، یہ الفاظ کی حد تک ہے. ذات الہی پر ہمارا یقین نہیں ہے، بالکل نہیں. تو بہرحال ایمان کی ضرورت ہے. دیکھیں اس دنیا کا ایک انجام ہونا ہے، ہماری زندگی کا بھی ایک انجام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں فضول نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث بنایا اور میری طرف واپس لوٹ کے نہیں آؤ گی؟ تو ہم تو عبث زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں جہاں آپ کو جانا ہو وہاں وہ تو آپ کی منزل نہیں ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص مردان میں ہے اور اس کا کام ہے پنڈی میں، اور پنڈی کا 3 گھنٹے کا سفر ہے. یہ اپنی گاڑی کا رخ کر لیتا ہے سوات کی طرف، کام پنڈی میں ہے اور جا رہا ہے یہ سوات کے روڈ پہ. تو کام تو نہیں کر سکے، سفر تو ہو رہا ہے، زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن منزل ہم نے بدل لی ہے. آپ دیکھ لیں ہماری منزل تو آخرت نہیں ہے، دنیا ہے. ساری آپ اپنی پریشانیاں دیکھ لیں، ظاہر کی پریشانی ہے. اور تو دیکھیں یہ ایمان کی ضرورت میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. نیکی کا پہلا درجہ یقین ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکیوں کی نیکی یہ ہے کہ تم یقین کر لو اللہ پہ. تو ہمارا تو اللہ پہ یقین نہیں ہے. آپ کے جیب میں اگر 5,000 والی 5 گڈیاں ہوں اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کس کا یقین زیادہ ہوگا؟ جس کی جیب بھری ہوگی اور وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اسباب نہ ہو پھر بھی آپ کا یقین ہو اللہ پہ تو یہ یقین ہے. اسباب پہ یقین کا کیا مطلب ہے؟
اسباب نہ ہوں پھر آپ اللہ پہ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسباب ہیں اور آپ، یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو ظاہر بھی ایمان ہے۔ بہرحال دیکھیں، میں ایمان کی ضرورت، ایمان انسان کی کامیابی یقین سے ہے۔ جس کا یقین نہ ہو حقیقت پر، باطن پر، اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی توحید پر، اس کی زندگی ضائع ہو گئی، یقین نہ ہو۔ دیکھیں، اللہ کی اطاعت کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ میں عبادت کا لفظ قصدن نہیں لے رہا، وہ تو آپ نے محدود کر دیا نا۔ اطاعت، اس کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اور اگر میں دوسرا جملہ کہوں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اس کی ابتدا تو پھر آپ کے یقین سے ہوتی ہے۔ آپ کا یقین تو ظاہر پہ ہے، باطن پر تو ہے نہیں، اللہ پہ تو ہے نہیں، پھر آپ کی زندگی میں چینج نہیں آ سکتا۔ ہم سب آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی آخرت تباہ ہے، برباد ہے۔ اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کو اب یعنی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ آخرت میں اس کی معذرت بھی، آج کے مسلمان کی معذرت بھی کام نہیں آئے گی۔ ہم بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے تو معذرت کر لیتے ہیں، معافی ہوئی، معافی دے دیں، لیکن معافی اور معذرت کا وقت دنیا میں ہے۔ معافی تلافی آپ دنیا میں کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو پھر یہاں پہ توبہ ہے، قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں سے ایسے ہی چلے گئے تو پھر وہاں معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔